پچھلے سال ایک شوشہ اٹھایا گیا، اسے بڑا کیا گیا اور اس کے ذریعے بعض فتنہ انگیزوں نے اپنے فتنوں کو خوب رنگ دیا، ہوا دی اور لوگوں کو ہمارے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ان مظاہروں میں بعض لوگوں نے یزید کی حمایت میں نعرے لگائے اور وہ خود مظاہرے ان کے ہی گلے پڑ گئے، یہاں تک کہ اہل سنت محترم علماء نے اپنی برات کا اعلان کیا یزید سے، جو بہت اچھا ہوا، ہمیں اچھا بھی لگا اور اچھا بھی ہوا کہ کم از کم قیامت میں جناب زہرا کو منہ نہ دکھا سکتے اگر وہ برات کا اعلان نہ کرتے۔ اس سال انہیں کوئی چیز ملی نہیں تو انہوں نے مولانا شہنشاہ کی پرانی کلپ اٹھائی، آج تک ان کو یاد نہیں آیا تھا لیکن کیونکہ انہیں سازش کرنی تھی انہوں نے پرانی کلپ اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس پر شور ہنگامہ اور یہاں تک پریشر ڈالا کہ ایک خاموخواہ کی پرسوں یا کل FIR کٹوا دی مولانا شہنشاہ پر۔ الحمدللہ ہماری تو کہانی جو ہے وہ یا شہادت کی ہے یا اسارت کی ہے، تو اسارت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ کچھ ہوا نہیں اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، ہم سب ایک ساتھ ہیں، مولانا سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں، اس میں کوئی وہ بھی ہمت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا سوال یہاں سے بنتا ہے اور وہ یہ سوال بنتا ہے کہ تم اپنی کتابوں سے ہمیں یہ بتا دو کہ یزید کو جس نے خلیفہ بنایا اس نے کیا طریقہ کار اپنایا۔ میرا سوال حساس ہے کہ یزید کو جس نے خلیفہ بنایا اس نے کیا طریقہ کار اپنایا۔ ہماری کتابیں چھوڑ دو، ہماری کتابوں کو تم سمجھو کہ تمہارے کام کی نہیں، ہماری کتابوں کے بجائے اپنی کتابوں میں دیکھو، اپنی سابقہ قدیمی کتابوں میں دیکھو، موجودہ کتابوں میں دیکھو اور تمہارے علماء نے جو یوٹیوبس میں بیان دیے ہیں اس کو دیکھو۔ اگر کوئی شخص یزید کو خلیفہ نہ بناتا تو کیا امت اس سٹیج پر پہنچتی جو میں نے مثال دی کہ سید شباب اہل الجنہ، یعنی وہ کہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اسے اس بے دردی سے شہید کر دیا جائے؟ کیا یہ بنتا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یزید سے بڑھ کے آگے والوں کا بھی کردار نظر آتا ہے، یزید کا کردار نہیں، یزید سے بڑھ کے آگے والوں کا کردار نظر آتا ہے کہ یزید کے لیے بیعت لینے کے لیے جو مکہ گئے تھے، مدینہ گئے تھے، انہوں نے کیا خطبہ پڑھا، انہوں نے اصحاب اور تابعین کے سامنے کیا خطبہ پڑھا۔ یہ نہیں کہا کہ اب میں نے اپنے بیٹے یزید کو، اب ترجمہ اور مفہوم دے رہا ہوں، عربی اصل موجود ہے، خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور امت کے خاص اکابرین جو ہیں، نام نہیں لیتا، تفصیلات میں نہیں جاتا، انہوں نے باقاعدہ انکار کیا ہوا تھا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اب تو تاریخ بھی بیان کرو تو مشکل یہی ہے کہ آپ کو پھر آپ بھگتتے رہیں، آپ اپنی صفائی پیش کرتے رہیں۔ انہوں نے اعلان کیا، یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو یزید کی بیعت کر لے، جو یزید کی بیعت نہیں کرے گا اس کا سر بدن سے جدا کیا جائے گا۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ ہم اصحاب کی بے احترامی کرتے ہیں، آج ہمیں کہتے ہو کہ ہم مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ اول تو توہین نہیں کرتا، ہم نے کبھی کی نہیں، ہم نے حقائق بتائے تو تم نے اس کو توہین میں لیا، ہم نے تمہاری کتابوں سے ریفرنس دیے تو تم نے اس کو توہین میں لیا۔ ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ یزید کو خلیفہ بنانے کا اختیار کس نے کس کو دیا تھا؟ دیا تھا تو کس بنیاد پہ دیا تھا؟ اور کیا اصحاب کرام نے شدت سے مخالفت نہیں کی تھی کہ ہم بیعت نہیں کریں گے؟ پھر اصحاب کرام پر شمشیر لا کر کھڑی کرنا اور بیعت لینا یہ تاریخ میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، میں ایک موقف کو بالکل واضح کر دوں، اتحاد بین المسلمین سر آنکھوں پر، ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کو شام تو نہیں بنے دے سکتے، ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، ہماری آزاداری ہے، ہماری سب ذمہ داریاں ہیں، لیکن حقائق کو ہم بہت زیادہ کھل کے بیان نہیں کرتے تھے کہ چلیں کربلا کو ہم صرف کربلا کی حد تک بیان کرتے تھے، حتیٰ ہم تو کبھی بھی یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان بھی نہیں بولا کرتے تھے۔ یہ تو تم لوگوں نے ہمیں مجبور کیا اس بات پر کہ ہم یزید کے شجرے کو بھی تو بیان کریں نا، ہم یزید کے حسب اور نسب کو بھی بیان کریں نا۔
اسلام پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی اور ہم چپ رہے کہ بھئی ہم کربلا کو مناتے ہیں، امام حسین کو روتے ہیں، باقی کس نے کیا کیا اس سے کوئی تعلق۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں جو تم بھیجتے اور جو اس کے آثار ہیں۔ تم سمجھتے ہو جو تم نے بھیج دیا وہ کافی ہے؟ جس نے مسجد بنا لی اب وہ مر گیا ختم نہیں، جب تک عبادت ہوتی رہے گی، اچھے کام ہوتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر کسی نے اسلام کی پیٹھ میں زور سے خنجر گھونپا ہو تو کیا اسے ہم بھول سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے مقدس ہو، شیطان پرست لوگ پائے جاتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے مقدس ہے، تو پھر آپ کبھی شیطان کو بھی برا مت کہو اور قرآن کو سائڈ پہ رکھ دو اس لیے کہ شیطان کو اس میں برا کہا ہے اور کچھ لوگوں کا وہ مقدس ہے۔ ہم گالی نہیں دیتے، ہم بدتمیزی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن کیا ہم یہ کہنے کے حقدار بھی نہیں ہیں کہ یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے ظلم کیا گیا، سختی کی گئی اور وہ طریقے اپنائے گئے جس کا اسلام میں کوئی، تم میری زبان سے نہیں مانتے ہو؟ اچھا چلو، یزید مرا، یزید کے بیٹے کو معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس کا خطبہ پڑھ لیں آپ، موقع ملا تو انہی ایام میں ایک بار لے آؤں گا، پڑھ دوں گا۔ ایھا الناس، میرا باپ میرا دادا جو کر گیا وہ اپنی قبر میں اپنا حساب کتاب بھگتے گا، اور میرے باپ نے جو کیا وہ تو ایسا کام ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ میں ایسے تخت اور ایسی خلافت کو قبول کر ہی نہیں سکتا کہ جس میں اتنا ظلم ہوا ہو۔ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں اسے چھوڑتا ہوں، اور اس نے چھوڑ دیا، 40 دن زندہ رہا۔ اب دیکھیں نا، بیٹے نے جو کہا وہ تو تم مانو گے نا، بیٹے کے الفاظ تو تم مانو گے، عربی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب کیونکہ فلاں 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 ہمارے مقدسات ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کریں؟ یعنی امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی کوئی جنگ کرنے آتا ہے تو وہ جنگ کی بات ہی آپ نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی صحابی، وہ بھی محترم۔ کیسے ہو گیا یہ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ وہ بھی محترم ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، اور اگر تم علی کو باطل پہ کہہ دو تو قیامت میں دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو رسول اکرم نے مسلسل فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، اور جہاں جہاں علی جائیں گے حق ان کے ساتھ ہوگا۔ صحابی نے پوچھا رسول آپ کے بعد فتنہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ کہ علیکم بہذا الرجل، علی ابن ابی طالب کو دیکھنا، اگر لوگ اس طرف جا رہے ہو علی اس طرف جا رہے ہو تم علی کی طرف جانا۔ 3 سال ہوئے اسلام قبول کیے ہوئے کہ شخص کو آپ مقابلہ کرتے ہیں اس سے کہ جس کے بارے میں آپ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی 300 آیتیں مولا کائنات کے بارے میں نازل ہوئی۔ مذاق ہے؟ 5000 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں مولا کائنات کی فضیلتوں کی پائی جاتی ہیں، اس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ اور کیا اس کو مقابلہ کرنے کا حق تھا کہ وہ آ کے صفین کے میدان میں، بھئی تمہارے لحاظ سے بھی تو خلیفہ راشد ہے نا، تحقیق کریں کیا ہوا کہ خلیفہ راشد کے مقابلے میں آنے والوں کو تم احترام دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس حد تک احترام دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ اب ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہو جو حق اور حقیقت ہے۔ یزید کو جس نے خلافت پہ بٹھایا کیا وہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے؟ یزید کو جس نے خلافت پہ بٹھایا کیا وہ مدینہ میں مسلمان اصحاب اور تابعین کے 10,000 لوگوں کے خون میں شامل نہیں ہوگا؟ کیا یزید کو خلافت کی سیٹ پر بٹھانے والا یا بیعت کرنے والے ذمہ دار نہیں ہیں کہ خانہ کعبہ کو منجنیق سے مارا گیا اور آگ لگائی گئی؟ آج ہم میں سے کوئی خانہ کعبہ کی تھوڑی سی پیٹ لگا کے انسلٹ کر کے دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے۔ واقعہ بتانا مراد نہیں، سوال اٹھانا میرا مراد ہے کہ اتنے شدید کاموں کے باوجود تم آتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں جناب ان کو کچھ نہ کہا جائے، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے لیکن ہم تاریخ تو بیان کریں گے۔ اور میں یہ موقف کو واضح کر دوں، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم کسی سے بھڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر اس دفعہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو اٹھانے کی حامی بھر دی تو ہم کھل کر اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر
امیر شام کے بارے میں ان کی کتابوں سے لا کر دنیا کو پیش کر دیں گے، پھر جو ہوگا حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی. ظاہر ہے پھر کوئی پردہ رکھا جائے گا، پھر کوئی شرما حضوری رکھی جائے گی، پھر تاریخ میں ثابت کیا جائے گا کہ کس نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا، اور اہل سنت کی کتابوں میں اہل سنت کے علماء نے کیا کیا بیان کیا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے.